بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ پراچا چوک کے قریب دھماکہ، 10 افراد جاں بحق، 13 زخمی۔ این سی او سی کے اجلاس کے بعد کے پی کے اور پنجاب میں سردیوں کی چھٹیوں کا اعلان۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دنیا کے مفاد میں ہے کہ افغانستان کی صورتحال نہ بگڑے۔ جاپان کے شہر اوساکا میں 8 منزلہ عمارت میں آتش زدگی سے 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان ڈرون حملے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سرغنہ بچ گیا۔ کراچی میں اومیکرون کا دوسرا مشتبہ کیس سامنے آ گیا۔ فلپائن میں سمندری طوفان سے تباہی، 12 افراد ہلاک۔ قابض صہیونی افواج نے 10 فلسطینیوں کو قید جبکہ متعدد کو زخمی کر دیا۔ عراقی صوبے اربیل میں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ لاہور آلودگی میں آج بھی سر فہرست رہا۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے باعث مزید 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک افسوسناک خبر سے۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ پراچا چوک کے قریب دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق جبکہ 13 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ نالے میں گیس بھر جانے کی وجہ سے پیش آیا۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں اور نجی بینک کو شدید نقصان پہنچا۔ دھماکے کی شدت سے قریبی پیٹرول پمپ کو بھی نقصان پہنچا۔ دھماکے میں متعدد گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ این سی او سی کے اجلاس کے بعد کے پی کے اور پنجاب میں سردیوں کی چھٹیوں کا اعلان ہو گیا۔ این سی او سی کی جانب سے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات 3 جنوری سے کرنے کے اعلان کے کچھ دیر بعد ہی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی صوبائی حکومت نے بھی سردیوں کی چھٹیوں کی تاریخ دے دی۔ پنجاب کے وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ صوبے میں تمام سرکاری اور نجی اسکول 23 دسمبر سے 6 جنوری 2022 تک بند رہیں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم نے ٹویٹر پر نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کا اطلاق صوبے کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق موسم سرما کی چھٹیاں میدانی علاقوں میں 3 جنوری 2022 سے 12 جنوری 2022 تک ہوں گی، جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم سرما کی چھٹیاں 24 دسمبر سے 28 فروری 2022 تک ہوں گی۔ خیال رہے کہ سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں نے موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دنیا کے مفاد میں ہے کہ افغانستان کی صورتحال نہ بگڑے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دنیا کے مفاد میں ہے کہ افغانستان کی صورتحال نہ بگڑے۔ افغانستان نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ دنیا نے توجہ نہ دی تو افغانستان میں انسانی بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے متعلق اپنے بیان میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ OIC وزرائے خارجہ کانفرنس بے پناہ اہمیت رکھتی ہے۔ کانفرنس دنیا کی توجہ افغانستان پر مبذول کرانے کے لیے بہت اہم ہے۔ دنیا کو افغانستان کے زمینی حقائق سے آگاہ ہونا چاہیے۔
واضح رہے کہ افغانستان امریکی افواج کے انخلا کے بعد معاشی، سیاسی اور انسانی بحران کا شکار ہے۔ امریکہ نے افغانستان کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ اگرچہ کچھ ممالک نے افغانستان کو امداد دی ہے، مگر مسئلہ افغانستان پر عالمی کمیونٹی کا موجودہ رویہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے پوری دنیا کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ جاپانی شہر اوساکا میں 8 منزلہ عمارت میں آتش زدگی سے 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ جاپان کے شہر اوساکا کے مرکزی کاروباری علاقے میں 8 منزلہ عمارت کی 4تھی منزل میں آتش زدگی سے 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق آگ 4تھی منزل میں ایک کلینک میں لگی، تاہم پولیس واقعے کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اوساکا کے فائر بریگیڈ کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ جب وہ علاقے میں پہنچے تو 27 افراد کو ایسی حالت میں پایا جیسے انہیں دل کا دورہ پڑا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک خاتون بے ہوش تھیں اور انہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا اور اس کے بعد 24 افراد کے دم توڑنے کی تصدیق کی گئی۔ یاد رہے کہ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں 2001 میں بدترین آگ لگی تھی۔ افغانستان میں ڈرون حملے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سرغنہ محفوظ رہا۔ مشرقی افغانستان میں واقع ایک سیف ہاؤس پر ہونے والے مشتبہ ڈرون حملے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سرغنہ محفوظ رہا۔ یہ حملہ حکومت اور کالعدم تنظیم کے درمیان جنگ بندی ختم ہونے کے ایک ہفتے بعد ہوا، کیونکہ گروپ نے اسلام آباد پر اپنے جنگجوؤں کو مارنے کا الزام عائد کیا تھا۔ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا کہ پاکستان کی سرحد سے متصل افغان مشرقی صوبے کنڑ کے گاؤں چوگام میں کمپاؤنڈ پر ڈرون حملہ ہوا، جس میں مولوی فقیر محمد کو ہدف بنایا گیا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ مولوی فقیر محمد حملے کے وقت جائے وقوع پر موجود نہیں تھے۔ واقعے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 2 جنگجو زخمی ہوئے۔ افغان طالبان کے ترجمان بلال کریمی نے کابل سے اے ایف پی کو بتایا کہ حملہ زمین سے فائر ہونے والے دھماکہ خیز مواد سے کیا گیا۔ یاد رہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی 14 سال قبل سامنے آئی تھی، جس پر مختلف پاکستانی حکومت کی جانب سے 70,000 افراد کے قتل کا الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ کراچی میں اومیکرون کا دوسرا مشتبہ کیس سامنے آ گیا۔ خیال رہے کہ 35 سالہ مزمل برطانیہ سے کراچی پہنچا۔ رینڈم چیکنگ کے دوران اس میں پہلے کرونا اور بعد میں اومیکرون کی تصدیق ہوئی۔ ایئرپورٹ سے محکمہ صحت کے عملے نے متاثرہ مریض کو شاہراہ فیصل پر واقع نجی ہوٹل میں منتقل کیا تھا، تاہم متعلقہ شخص ہوٹل کے قرنطینہ سے فرار ہو گیا۔ محکمہ صحت کا کہنا تھا کہ قرنطینہ پر سیکیورٹی فراہم کرنا محکمہ داخلہ، پولیس اور متعلقہ سی ٹی ڈی کی ذمہ داری ہے اور متعلقہ ڈی سی کی ذمہ داری ہے، جبکہ نجی ہوٹل میں اب بھی 19 افراد قرنطینہ میں ہیں اور سیکیورٹی تاحال فراہم نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ چند روز قبل پاکستان میں کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کا پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ فلپائن میں سمندری طوفان سے 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ دارالحکومت منیلا سے موصولہ اطلاعات کے مطابق سمندری طوفان سے ہونے والے مختلف حادثات میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق طوفان سے فلپائن کے جنوبی اور وسطی ساحلی علاقے شدید متاثر ہوئے، جبکہ طوفانی ہواؤں سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور بجلی کے کھمبے گر گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق طوفانی ہواؤں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا۔ سمندری طوفان کی وجہ سے موسلا دھار بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ادھر حکام نے ساحلی علاقوں سے 3 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ غاصب صہیونی افواج نے 10 فلسطینیوں کو قید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ غاصب صہیونی افواج نے مغربی کنارے میں متعدد حملوں میں 10 فلسطینیوں کو قید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نیوز کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جبرن گھروں میں گھس کر تشدد کیا۔ اسرائیلی فوج نے غیر قانونی آبادکاری کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو کچلنے کے لیے بھرپور طاقت کا استعمال کیا۔ مظاہرین پر زہریلی گیس کے سبب دم گھٹنے سے کئی مظاہرین کی حالت غیر ہو گئی۔
वाज़ेह है कि 1967 के बाद गासिब सिहोनी रियासत इसराइल मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारी जारी रखे हुए है। हजारों फलस्तीनियों को बेघर करके वहाँ पर सिहोनियों को आबाद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी इसराइल को इस आबादकारी से रोक चुकी है, मगर गासिब सिहोनी रियासत अमरीकी पुष्पनाही में जारियत की तमाम हदें पार कर रहा है। इराकी सूबे अरबील में सैलाब ने तबाही मचा दी। इराकी सूबे अरबील में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब की वजह से 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। सैलाब में कई अफराद लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। सैलाब ने अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। सैलाब से होने वाली अमवात और अमलाक के नुकसान में मजीद इजाफे का खदशा है। सैलाबी रेले अपने साथ गाड़ियाँ, बसें और ट्रक बहा कर ले गए। वाज़ेह है कि इराक़ी शदीद मौसमी तग़य्युरात की वजह से आफात का शिकार है। कभी खुश्क साली के बाइस कहत के दहाने पर जा पहुंचता है और कभी कभार इतनी बारिशें होती हैं कि मुकम्मल सैलाब में डूब जाता है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज फिर लाहौर पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फ़िज़ा आज इंतहाई आलूदा है, जहां पर प्रोटिक्यूलेट मीटर्स की तादाद 255 रिकॉर्ड की गई है, जबकि कराची में प्रोटिक्यूलेट मीटर्स की तादाद 163 रिकॉर्ड हुई है। आलूदा शहरों की फहरिस्त में अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल दूसरे, मंगोलिया का दारुल हुकूमत उलान बातर तीसरे और भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली चौथे नंबर पर है। वाज़ेह है कि सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी में भी रुकावट का सामना है। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के बाइस मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। NCOC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए और 357 नए केसेस सामने आए हैं। 239 मरीज शफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.74% हो गई। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के अब तक 28,870 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इस मूजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 12,90,848 हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बेसद न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।